بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جسم میری مرضی، خواتین کے عالمی حقوق کے دن یہ نعرہ 1 سال پہلے پاکستان میں لگا اور اس نعرے کے ساتھ ریلی میں اور بہت سارے غیر اسلامی نعرے بھی لگے، جیسے کہ نکاح کرنا ضروری نہیں، بچے پیدا کرنا ضروری نہیں، عورت کو آزادی ہو، جب چاہے جس سے چاہے رشتہ بنا لے۔ اب اس قسم کی آزادی اور گندے مطالبے تو یورپ کی ہی پیداوار ہے اور یہ یورپ کی ہی سازش ہے، جس میں عورتوں کے حقوق کے نام پر معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر ہر سال ریلی نکال کر فنڈز لیے جاتے ہیں اور وہ فنڈز تو کبھی بھی پاکستان کی مظلوم عورتوں کے کام نہیں آتے، نہ ہی کوئی اسکول، کالج اور صحت کے ادارے بنتے ہیں۔ بس فنڈز لیے، ریلی نکالی اور اس کے بعد پورا سال ان ریلی نکالنے والوں کی شکل نظر نہیں آتی۔ جن یورپ کی عورتوں کی آزادی کی یہ بات کرتی ہیں تو ان کا حال سنیں۔ فرانس میں 1890 تک کی دہائی میں عورتوں کو ہاف پے ملتی تھی۔ امریکہ میں 1918 تک 1/4 سیلری ملتی تھی اور انگلینڈ میں عورتوں کو بیچنے کی باقاعدہ منڈی لگتی تھی، جس کے لیے ایڈ نیوز پیپر میں دی جاتی تھی۔ کس معاشرے کی عورت کی آزادی کی بات کرتی ہیں جہاں عورت پبلک پراپرٹی ہے اور ہومو سیکشولزم عام ہے، اور حضرت لوط کی قوم پر بھی تو ہومو سیکشول کی وجہ سے ہی عذاب نازل ہوا تھا۔ اگر میرے ملک کی عورت آزاد نہ ہوتی تو آج اسمبلی ہال میں کسی سیٹ پر کوئی عورت نہ بیٹھی ہوتی، ڈولفن فورس کی SP عائشہ موجود نہ ہوتی، مریم شہید فائٹر پلین کی پائلٹ نہ ہوتی۔ اگر بات کرتے ہیں کہ عورت کے ساتھ زیادتی، اس کا قتل یا اس کو جلایا جاتا ہے، تو یہ ناانصافی تو مرد کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ کتنے ہی بے گناہ مرد روزانہ قتل ہو رہے ہیں، ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے وہ ہیں جنہوں نے خود تو کبھی نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی قرآن کھولا، پتہ نہیں یہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو کہتے میرا جسم میرے رب کی امانت اور اسی کی مرضی۔ سورہ نساء نے عورت کو مکمل حقوق اس کو دے دیے ہیں اور سورہ نساء میں بھی ان عورتوں کے بارے میں سخت تنبیہ کی گئی ہے جنہوں نے اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کو کراس کیا، اور سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور نہ اظہار زینت کرو، زیب و نمائش پہلے دور جاہلیت کی، اور قائم کرتی رہو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ۔ اور ایک اور جگہ پہ سورہ نساء میں فرمایا ہے، اے بیویو نبی کی جو کوئی کرے گی تم میں سے ناشائستہ حرکت کھلی ہوئی، دیا جائے گا اس کو عذاب دگنا، اور ہے یہ بات اللہ کو بہت آسان۔ جب اللہ رب العزت نے نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی حکم دیا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ناشائستہ حرکت کرنے کی، تو پھر یہ آج کی عورت کیا کہتی ہے جو اس طرح سڑکوں پہ کھلے عام نکل آئی ہے؟ ہمارا دین جو یہ کہتا ہے کہ عورت کا جنازہ بھی رات کے وقت دفناؤ،
وہ کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ کھلے عام سڑکوں پہ آئیں اور اس طرح ناچ گانا کریں اور اس طرح بےہودگی پھیلائیں؟ ایک پروگرام میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے کہا جی ہمارے قرآن پاک میں بھی حکم ہے، تو اس لیے مرد اور عورت کی دوستی ہونی چاہیے۔ اس نے نام لیا سورہ دہر کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک نہ پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں کہا گیا ہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ انہوں نے مومن عورتیں اور مومن مرد کہا گیا، لیکن اس بھائی نے تو بس یہ کہہ دیا کہ سورہ دہر میں کہا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا۔ ریاست مدینہ بنانے کی بات تو بہت دور، آپ نے تو مملکت خداداد بھی نہیں رہنے دیا۔ جب میرا جسم میری مرضی کا نعرہ پہلی بار لگا تو تب ہی ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دیتے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اور بے حیائی پھیلانے کی وجہ بنے گا تو اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہے۔ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس سال اور زیادہ گندے سلوگن اور گندا ناچ سڑکوں پر دیکھنے کو ملا۔ اور یہی نہیں، ان کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ اب ایک فلم بھی آ گئی ہے جس کا نام ہے عورت گردی۔ عمران خان صاحب، کیا یہ ہے ریاست مدینہ؟ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ریاست مدینہ بنانا تو دور، آپ مملکت خداداد پاکستان کو پاکستان ہی رہنے دیں اور عورتوں کے حقوق کے نام پر بے حیائی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور اس مووی کو بین کریں تاکہ یہ بے حیائی یہیں پر ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔